تب بھی ہمارے اوپر اللہ کے اتنے احسانات و انعامات ہیں جو ہماری سوچ اور فکر سے بھی ماورا ہے۔ آپ کی توجہ میری طرف رہے گی تو میں کم سے کم وقت میں چند ضروری باتیں عرض کر کے آپ کو ایک پیغام دے کے اجازت چاہوں گا۔ بحیثیت مسلمان اللہ کے احسانات بے شمار ہیں، لیکن سب سے جو بڑا انعام اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کیا ہے، میں اس کا ذکر کر کے عنوان کا آغاز کر کے بنیاد مضبوط رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ بحیثیت انسان بے شمار احسانات ہیں، اس میں سارے انسان شامل ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں، سب کے اوپر اللہ رب العالمین کے احسانات کا کوئی شمار نہیں۔ یہ دن اور رات کا نظام اللہ کا احسان ہے، یہ گرمی اور سردی کے موسم کی تبدیلی اللہ کا احسان ہے، یہ دریاؤں کی روانی، عقل و شعور کی فراوانی اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ہیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان جو ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے، وہ سب سے بڑا احسان کون سا ہے، میں اس کا ذکر کر کے آپ کو ساتھ لیے چلوں گا۔ اس احسان اور انعام کا ذکر کرنے کے بعد یقیناً جو اللہ رب العالمین کا وہ احسان اور انعام سمجھتا ہو، وہ شکر ادا کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ تو آپ حضرات میرے ساتھ ساتھ بولتے بھی جائیں گے تاکہ مجھے یقین ہوگا کہ آپ حضرات جاگ کر سمجھ کر میری بات کو سن رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان مختصر لفظوں میں تمہید میں نہیں چاہتا، وقت اتنا نہیں ہے۔ ہمارے اوپر جو سب سے بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا، وہ ہے ایمان۔ سارے کہہ دو، سارے کہو، کون سی نعمت ہے؟ کون سا احسان و انعام ہے؟ مسلمان کے لیے ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ سارے بولو، نہیں۔ ایمان سے بڑھ کر مسلمان کے لیے کوئی اور چیز ہے؟ اس کے پاس ساری دنیا کی بادشاہت آ جائے، ایمان نہ ہو، سارے کہو، پتہ یہ چلا کہ اس ایک نعمت کی قیمت کل دنیا کی بادشاہی بھی نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ رہی؟ پھر یہ اتنی بڑی نعمت کہ جس کی قیمت پوری دنیا کی دولت میں نہیں ہے، ہم نے کتنی قیمت میں اس نعمت کو خریدا، ہم نے اس کے لیے کتنی مشقت اٹھائی، کتنی قربانیاں دی۔ یہ تو سب مانتے ہو کہ سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے اللہ کی کون سی؟ ایمان۔ میں اسی پہ آپ کو بات ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ آئندہ اگر کہیں آنے کا موقع ملے تو پھر پرانا سبق پہلے سنوں گا، نیا بعد میں پڑھاؤں گا، آپ یاد کر لیں اچھی طرح۔ اور اب یہ سبق الحمدللہ دنیا کے اندر بچے کو یاد ہو چکا ہے۔ کہہ دو، یہ بھولنے والا سبق نہیں ہے۔ اگر کوئی بھول بھی جائے نا تو دن میں 5 وقت مسجد کے میناروں سے آواز آتی ہے ہمیں دوبارہ یاد دلانے کے لیے۔ اب یہ نہیں آتی، آپ یہاں اذان ہوتی ہے، یہ وہی نعمت اگر کوئی بھول گیا ہے نا تو یہ اذان اس لیے ہوتی ہے سو نہ جانا، غافل نہ ہو جانا۔ بہت بڑی نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے، اسے یاد رکھنا، اسے
اس نعمت کا نام کیا ہے؟ سارے بولو ایمان. سارے بولو ایمان. کون سی نعمت ہے؟ ایمان. اب ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کہتے ہیں کس کو ہے؟ یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا. اللہ کا شکر ہے مجھے ایمان مل گیا، لیکن کوئی اگلا سوال کرتے ہوئے ایمان کیا چیز ہے سمجھنا چاہیے نہیں سمجھنا چاہیے؟ سارے بولو. میں عوامی انداز میں بات کرتا ہوں اور عوامی کیفیات اور نفسیات کو مد نظر رکھ کر بات کرتا ہوں کہ آپ کے سروں کے اوپر سے بات گزر نہ جائے. میں جو اتنا طویل سفر کر کے آیا ہوں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں، مقصد کے بغیر کوئی اپنے آپ کو اتنا تھکاتا نہیں ہے. ذہن میں رکھیں. اور جس کو اپنے کہیں بھی جانے کا مقصد معلوم نہ ہونا اس کے جانے کا فائدہ کوئی نہیں، وہاں لوگوں کو فائدہ کوئی نہیں، مشقت اٹھانے کا فائدہ کوئی نہیں. اسی طرح ہم دنیا کے اندر آئے ہیں نا تو ہمارا بھی دنیا کے اندر آنے کا ایک مقصد ہے. اللہ نے مقصد کے بغیر ہمیں نہیں بھیجا. سارے بولو. دنیا تو آباد ہو چکی تھی، ہمارے ذریعے سے اللہ نے دنیا بنوانی تھی. ہم جب آئے تو پہاڑ کھڑے تھے کہ نہیں؟ زمین بچھی تھی کہ نہیں؟ آسمان سارے بولو. ہم نے کیا کیے؟ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، ہمیں اللہ نے ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجا ہے. اگر ہم اس مقصد کو نہ سمجھیں تو پھر ناکامی ہے. پھر ایسے انسان کی اللہ کو بھی کوئی قدر، اللہ کے ہاں بھی اس کی کوئی حیثیت. سارے بولو ہاں جناب. انسان کئی ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن جس نے اپنے اس مقصد کو سمجھا اسے مسلمان کہتے ہیں. سارے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو اس مقصد کی طرف آیا اسے کیا کہتے ہیں؟ اور جو اس مقصد کو بھول گیا، اسے کچھ نہ سمجھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ باہر رہ گیا نا، اس نے مانا ہی نہیں کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں. کئیوں نے انکار کر دیا اور کئی بدبخت تو ایسے بھی آئے انہوں نے کہا کہ میں تو خود خدا ہوں. ایسا ہوا نہیں ہوا؟ قرآن میں ایک کی بات اللہ نے نقل کی ہے، وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا اعلیٰ حضرت ہوں. کیا سب سے بڑا کہتا تھا نہیں کہتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اپنے رب کو پہچان. وہ کہتا ہے کس رب کی بات کرتا ہے، سب سے بڑا تو میں ہوں. تو پھر ذلیل کیسا ہوا؟ ہوا نہیں ہوا؟ سارے بولو اس کی نسل ساری ذلیل ہوگی انشاءاللہ. سارے بولو اس کی نسل ساری ذلیل ہوگی انشاءاللہ. عزت ہے تو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت ان کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. یہ جو دنیا دار ہواوں میں اڑتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں بڑی ان کی عزت ہے. ہوا میں تو کبا بھی اڑتا ہے، نہیں اڑتا؟ کبا چٹا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے. سارے بولو جی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ آپ میری طرف کریں. بچے ادھر دیکھیں، ہنسنا نہیں، ادھر میری طرف توجہ. سب سے بڑی نعمت بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر جو اللہ کی ہے اس کا نام ایمان ہے. اب ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی اپنے اپنے انداز میں تعریف کرے گا. کوئی کہے گا قرآن و سنت یہ فلاں چیز ایمانیات ہے، ان کا ماننا اسے ایمان کہا جاتا ہے. جناب میں سادہ لفظوں میں عوامی انداز میں بات کر کے آپ کے ذہنوں میں بات بٹھانا چاہتا ہوں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے وہ احکامات جو رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے آسمان سے نازل فرمائے. رب ذوالجلال کے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ
بات کو دل کے ساتھ تصدیق کرنا، زبان کے ساتھ اقرار کرنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سارے کہہ دو ایمان۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ میں نے اس لیے جامع تعریف کی ہے کہ اس طریقے سے کئی رگڑے میں آئیں گے، اور جو آتا ہے وہ آئے۔ سارے بولو جو رگڑے میں آتا ہے آئے، نہ آئے نا، تاکہ ہم نہ رگڑے۔ بات سمجھ آئے جی؟ گاڑی آ رہی ہے، کوئی خام خواہ چراغ لگا کے سامنے آ کے لیٹ جائے تو ڈرائیور کا کیا قصور ہے؟ انسان کا بچہ بنے نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان کا بچہ نہ بنے نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان کو جانتے ہو؟ شیطان کو اور واضح کر دوں جی؟ کر دیں شیطان کو کرو سختی، اس پہ جتنی مرضی ہیں شرطیں لگاؤ۔ شیطان کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ اللہ کے بندو شیطان کو نہیں جانتے ہو، دشمن کو نہیں جانتے ہو، تو بچو گے کیسے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ شیطان ہی کا تو تعارف اللہ نے کرایا قرآن میں جا بجا، ساتھ یہ بھی فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ رب جسے کہے تمہارا دشمن ہے وہ دوست ہو سکتا ہے؟ کہہ دو میں کسی کا آپریشن نہیں کر رہا، کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا، رب کی بات کر رہا ہوں، یہ تو غلط نہیں ہے نا بھئی؟ رب جسے کہے تمہارا دشمن ہے وہ دوست ہو سکتا ہے؟ اب کوئی بنائے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ اب رب کہے تمہارا ہے ہی نہیں، وہ کہتا نہیں ہمارا ہے، تو پھر رب اس کو بھی دھکا دے گا کہ تو بھی میرا نہیں، تو بھی اسی کے ساتھ جا۔ شیطان کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو تو میں بتاتا ہوں، وہ جس کا نام شین سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نہیں جانتے ہو؟ اور دیکھ لو شین کے بعد یا بھی آتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں جگہ دیکھ لو کتنی مطابقت ہے۔ گواہ دو بھی کافی ہوتے ہیں، کیا؟ دو بھی کافی۔ شین کے بعد دونوں میں شین بھی ہے آگے اور کام بھی دونوں کے ایک ہیں۔ اس نے بھی خلیفہ کا انکار کیا تھا، یہ بدبخت بھی خلیفہ کا منکر ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خلیفہ کے انکار کی وجہ سے رب نے اسے کہا فخرج، تو خلیفہ کے ماننے والوں کو یہاں بھی چاہیے نا، اس کتے کو بھی کہے فخرج، یا تو کہتے ادخل، کر تو داخل، رب نے جو کہہ دے نہیں کر، تو خارج ہے، تو داخل کر، کہاں کرے گا؟ اور پاکستان میں اب جھنگوی نے یہ فخرج والی صدا لگا دی ہے، اب جو اسے داخل کرے گا وہ خود بھی نکلے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں نے کہا کہ خود کو خود کوئی رگڑے میں نہ آئے، کوئی آتا ہے تو پھر ہم تو رگڑیں گے۔ شیطان کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہونا تاکہ اسے بھی پتھر نہ لگے۔ پتھر تو شیطان کو مارنے ہیں نا۔ حج کا موسم آ رہا ہے، جا کے دیکھ لو، حاجی پتھر مارتے نہیں مارتے؟ اب جہاں پتھر لگ رہے کوئی وہاں جا کے کھڑا ہو جائے تو حاجی کا کیا قصور ہے؟ وہ کہے گا مجھے زخمی کر رہے، وہ کہتا ہے پاگل ہو گئے، دماغ تیرا ٹھیک ہے، جہاں پتھر لگ رہے تو وہاں کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ تو ہم بھی کہتے ہیں جہاں لعنت برس رہی ہے حضرت صاحب تو وہاں کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ لعنتی ہونے سے بچنا ہے تو ادھر آ، یا لعنتی بن کھل کے بن، ہم برسائیں گے تو نیچے آئے گا تو قصور ہمارا نہیں۔ شیطان پہ تو ہم نے لعنت کرنی ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے فَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، رب نے فرمایا قیامت کی صبح تک تجھ پہ میری لعنت برسے گی۔ اب جو اس کی بغل میں چھپے گا تو اس پہ بھی برسے گی نا۔ سارے بولو، یہ تو میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، یہ باتیں اسلام آباد کے اندر بھی میں کرتا ہوں، یہ میں کراچی سے گلگت تک کرتا ہوں، میرا عمومی مشن ہے، میں نے آج تک چھوڑا نہیں ہے، سب نے چھوڑ دیا، میں اب بھی معاف نہیں کرتا، یہ میرے حضرات کو پتہ ہے۔
بڑی بڑی خانقاہوں کی شکایتیں آ گئی، خدا کے لیے اس کو روکو۔ میں نے کہا بھائی مجھے سمجھاؤ، روکو نہیں، کیا سمجھاؤ۔ کہتے تو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی سمجھائے تو صحیح نا، میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں تو اپنی سیاست پیش کرنا ہے، تو میں آیت کے مقابلے میں تیری سیاست کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں گا، مجھے تو یہی کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ قرآن کے مقابلے میں ہم کسی کی سیاست میاست کو نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے یہ لعنتی ہے، تو کہتا ہے میرا بزرگ ہے، پھر تو بھی وہی ہے نا۔ قرآن کہتا ہے لعنتی ہے، تو کہتا ہے ہمارا رہنما ہے۔ یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ پورا ڈاکومنٹس پڑا ہوا ہے میرے پاس۔ کس کس نے کہا یہ ہمارا بزرگ ہے، کس کس نے کہا یہ ہمارے رہنما ہے۔ جبرائیل علیہ السلام رسول عربی نے وصول فرمائی، ان تمام احکامات کو دل کے ساتھ تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سارے نہیں بول رہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تعریف میں نے اس لیے کی ہے تاکہ آگے چل کر آپ کو میری گفتگو پہ کوئی اعتراض نہ رہے۔ میں آغاز ہی سے اعتراضات کو دھو رہا ہوں اور اپنے مشن پہ مضبوط بنیاد رکھ رہا ہوں، اور اپنے ورکر کارکن سے کہتا ہوں اس سبق کو یاد کر لو۔ یہ دعوت دینے کا انداز سمجھا رہا ہوں۔ نئے آدمی کو بھی اس انداز میں دعوت دو کہ مسلمان ہوگا، خدا کی قسم وہ قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ یہ میرا تجربہ ہے بھائی۔ ہمارے اوپر اللہ کا سب سے بڑا انعام ایمان ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ تبلیغی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے آپ کو؟ کوئی نہیں جی؟ تو پیار محبت تو رکھتے ہوں گے نا؟ یہ مسجد آپ میں آتے تو بھگاتے ہو، مارتے ہو؟ فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی؟ میری مستقل تقریر ہے حضرت فضائل اعمال میں، کبھی انشاءاللہ مجھے مل گئی تو میں دوں گا۔ مشن حق نواز پر فضائل اعمال سے میری تقریر ہے مستقل، ماشاءاللہ، دلائل سارے فضائل اعمال سے دی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ فضائل اعمال سامنے پکڑ کے میں پڑھ رہا تھا، شیخ الحدیث تھے مولانا عبدالجبار کھاریہ کے رہنے والے ہیں، وفاق المدارس کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ بیرونی اندرونی سارے سال انہوں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ اٹھ کر سامنے آ گئے، کہتے جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی یہ لکھا ہوا ہے۔ کہتے خدا کی قسم پوری دنیا میں فضائل اعمال پڑھ پڑھ کے تعلیم سالوں پہ سال گزر گئے، یہ لفظ آج پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا حضرت کھول کے پڑھ لیا کریں، کتاب درمیان سے نہ کھولا کرے، تب کبھی کبھی شروع سے بھی کھول لیا کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارے ماشاءاللہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ خوبی جگہ ہے۔ یہ بزرگ عالم سے بیٹھے ہوئے ہیں، زبردست۔ ان کا مشن الحمدللہ لگتی ہے ساری۔ اللہ شیخ زکریا اور شیخ الیاس رحمہ اللہ کے اس قافلے کو رواں بنا رکھے آمین۔ یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، کیا ہے؟ اور یہ ایسا مدرسہ ہے، باقی مدرسوں کے اندر جو اب 10 سال سے اوپر کے بچے کو داخلے نہیں ملتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں 20 سال والا ہے، کہتے آئیے، 30 سال والا ہے آ جاؤ، 50 سال والا ہے، 100 سال والے ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہم اٹھا کے لے جائیں۔ کیا انداز کیا ہے؟ میرے بھائی ہے، میرے بھائیوں، ہمارے بھائیوں، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دیکھو نا ہمارے اسی انداز میں ہم بھی دعوت دے رہے ہیں بھائی میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، دیکھو اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر بہت ساری نعمتیں ہیں، انعامات ہیں۔ سب سے بڑی نعمت کا ذکر کرو کہ وہ کون سی ہے؟ ایمان۔ پھر کہو بھائی ایمان کو سیکھنا بھی ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ احکامات جو اللہ نے نازل کی، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، رسول اللہ نے وصول کی، ان تمام احکامات کو مان کر دل سے تصدیق، زبان سے اقرار کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اس میں حق نواز کا پورا مشن چھپا ہوا ہے، آگے چل کے تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انداز ہر قسم کا اپنا اپنا ہوتا ہے، اور قصے کہانیوں پہ ہم گزارا بھی نہیں کرتے، وقت بھی وہ نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی واقعات ہی بیان کرتے رہیں۔ واقعات کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جناب، احکامات اللہ نے نازل کی، جبرائیل لے کے آیا، رسول اللہ نے وصول فرمائی، ان کو ماننے کا نام ایمان ہے، ان کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ مانیں گے تب جب پہنچیں گے نا، تو پہنچیے کہ نہیں پہنچی؟ جی
سوچ کے ذرا بھیجی کس نے تھی؟ لایا کون تھا؟ رسول کس نے کی؟ آپ میں سے کسی نے جبرائیل کو دیکھا؟ جس کو لا کر جبرائیل نے دیا تھا اس رسول کو دیکھا؟ پھر کہاں سے پہنچی؟ خاموش، اتنی آسانی سے چھلانگ لگا کے صحابہ، خالہ جی کا گھر ہے کیا؟ ہنسنے کے لیے بات نہیں تھی، دکھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اتنی آسانی کے ساتھ، اور آج کل تو میں منع کرتا ہوں صحابہ کا نام نہ لو، کوئی اور راستہ اپنے لیے ڈھونڈو، وہ ذریعہ تلاش کرو۔ صحابہ کا جو آج کل نام لیتے ہیں وہ تو فسادی ہوتا ہے، فسادی نہ بنو، فسادی نہ بنو۔ ان کو بھی یقین ہے کہ واقعی فسادی ہوتی۔ صحابہ کا جو نام لے وہ تو آپ کے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں یہ فسادی، یہ فساد کرنے والے۔ صحابہ کو چھوڑو، دین ایمان، جس ایمان پہ تم کہتے اللہ تیرا شکر ہے مجھے ایمان مل گیا، شکر کرتا ہے، فکر بھی ذرا کر یہ پہنچا کہاں سے؟ صحابہ کا نام لو، کوئی اور راستہ تلاش کرو۔ کوئی اور ذریعہ تلاش کرو، کوئی اور شاہراہ لاؤ، ڈھونڈو۔ سوچ کے ذرا، او بے بچے کیا کر رہے ہو؟ شرارتیں نہ کرو، نہیں تو میری طرف دیکھو۔ بچے میں خاموشی سے، بالکل پیار محبت سے، یہی بچے تو کل بڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ یہی تو دشمن کے لیے موت کا پیغام بنیں گے انشاءاللہ۔ یہی بڑے ہو کر تو عظمت اصحاب رسول کے ترانے گائیں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دین ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے مجھے ایمان مل گیا، دین مل گیا، اسلام مل گیا، قرآن مل گیا، حدیث مل گئی ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان مل گیا، محمد عربی کا پیغام مل گیا، آقا نبی کریم کے افعال و اعمال و افعال و کردار و اذکار مل گئے، رسول عربی کی تعلیمات و ارشادات و احکامات مل گئی ہیں، رسول عربی کے عادات و عبادات و معاملات کا تعلیم مل گئی ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کے معاملات مل گئے ہیں، رسول اللہ کے اٹھنے کا، بیٹھنے کا، لیٹنے کا، بیٹھنے کا طریقہ مل گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم بھیجا، ہم تک پہنچ گیا ہے، زکات کا حکم نازل کیا، ہمیں مل گیا ہے، فرض حج کا تذکرہ فرمایا، ہمیں پہنچ چکا ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل امین، اس کو کدھر لے گئے ہو؟ چھپا دیں، ہم کہاں جائیں؟ ادھر کرو، ٹھیک لگا ہوا ہے، ٹھیک لگا ہوا ہے۔ آپ کو اپنے کاموں کی فکر ہے، میرے گھرے کی فکر نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو باہر نکالو، سامنے رکھیں، پھر سمجھ آ جائے۔ ابھی تو آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ نمازی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہے، اللہ تیرا زکات دینے والا زکات ادا کر کے کہتے ہیں اللہ تیرا، ساجد سجدہ کر کے کہتے ہیں اللہ تیرا، حاجی حج کر کے کہتے ہیں اللہ تیرا، مجاہد جہاد سے واپس ہوتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تیرا، سارے کہہ دو نا، اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے کہا شکر کس بات پہ کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا وہ دین جو اللہ نے رسول اللہ کے پاس بھیجا تھا، وہ لفظ و لفظ حرف بہ حرف اسی حالت میں مجھے نصیب ہوا ہے۔ اس دین اسلام کے ملنے کی وجہ سے میں مسلمان کہلاتا ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے میں ہندو نہیں بنا، اللہ تیرا شکر ہے میں سکھوں میں پیدا نہیں ہوا، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہود و نصارہ میں شمار نہیں ہے، میرا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے والا ہو۔ تسلیم تو تب کریں گے جب پہنچیں گی، تسلیم تو تب کریں گے جب سب کچھ پہنچا ہے، تسلیم کیا تو مسلمان بنے ہیں نا، سب کچھ پہنچا ہے، دل سے تصدیق کیا ہے تو مومن بنے ہیں نا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب سوال یہ، جس چیز پر ہم اتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، میں نے لمبی تقریر نہیں کرنی، آپ کے ذہنوں پہ ایک سوال چھوڑ کے، بہت بڑا پیغام چھوڑ کے، مختصر وقت میں، بات لمبی ہو جائے تو اثر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ضائع ہو جاتا ہے، جامع انداز میں
اشتہار کا عنوان میرا مد نظر ہے، میں اسی پہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اور میں نے آدھے سے زیادہ عنوان بیان کر دی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ سب کچھ ملا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اب ایمان کے ملنے پہ شکر کو ادا کرتا ہے، فکر بھی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ سارے بولو ایمان، میں نے کہا اس چیز کا نام ہے ان تمام تعلیمات، ایک ایک کا ذکر کریں گے تو ساری زندگی میں آدمی اس کا ذکر ختم نہیں کر سکتا۔ 23 سال تک تو حضرت جبرائیل کو بھی زمین پہ آنا پڑا ہے یہ احکامات لے کے رسول اللہ کے پاس۔ 23 سال کے زمانے میں قرآن مکمل ہوا، دین مکمل ہوا۔ میں اور آپ 23 منٹ میں 2-4 گھنٹوں میں کیسے بیان کریں؟ ساری زندگی لگ جائے، ایک حرف کی تشریح مکمل نہیں ہوتی۔ دین اتنا بڑا سمندر ہے خدا کی قسم۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہاں، سب کچھ مل گیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ مسلمان ہو گئے ہو۔ اب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے پاس جو دین اللہ نے بھیجا، اللہ نے یہ بھی صاف فرما دیا اسے اپنے تک محدود نہیں رکھنا، اسے آگے پہنچانا ہے۔ حکم دیا تھا نہیں دیا تھا؟ پھر مجھے بتاؤ رسول اللہ نے چھپایا یا پہنچایا؟ چھپایا یا بتایا؟ گھر میں رکھا یا باہر نکلے؟ اپنوں تک صرف رہے ہیں یا غیروں کی بستیوں میں بھی گئے ہیں؟ بولو نا، صرف اپنے شہر میں رہے یا شہر سے باہر بھی نکلے؟ اب یہ دیواریں چھوڑ کے تھوڑا سا آگے ہو جائے، چند منٹ میں رہ گئے ثواب کی نیت سے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیں رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ کی فضیلت کا پتہ ہے تو ٹھیک، نہیں تو نقد سے روزے کا ارادہ کر لو، فضیلت کا پتہ چل جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ روزہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ وہاں فضائل سکھائے جاتے ہیں۔ بعض بے وقوف ان بیچاروں کو مسائل میں گھیر لیتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیا کریں محترم ہم مسائل والے نہیں ہیں، ہم فضائل والے ہیں، تمہیں مسائل چاہیے تو کسی دارالفتاح میں مفتی کی پاس جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ تبلیغی جماعت والوں کا نصاب مسائل کا ہے یا فضائل کا ہے؟ جو کتاب کو پھر لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اس کتاب کا نام کیا ہے؟ فضائل اعمال یا مسائل؟ فضائل ہے نا، یہ مسائل نہیں بتاتے، یہ فضائل بتاتے ہیں۔ لیکن جب یہ فضائل سے نکل کے مسائل میں تھوڑی سی مطلب ہے کہ مداخلت کرتے ہیں تو پھر کام گڑبڑ ہوتا ہے۔ لہذا کسی کو مسئلے کا ضرورت ہو تو ان کو کہہ دیا کرو بھائی فلاں مولوی صاحب کے پاس جاؤ، مفتی سے بات جاؤ۔ مفتی بننے کے لیے بڑا عرصہ چاہیے ہوتا ہے، 4 مہینوں میں تو مفتی نہیں بنتا۔ اپنی نماز ہی سیدھی ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرائض واجبات کا پتہ چل جائے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ ہاں تو 4 مہینے لگا کے مفتی نہ بنا کرے تاکہ کام خراب نہ ہو۔ بے شک علماء کو چاہیے نا، تربیت بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بات بری تو نہیں لگتی آپ کو؟ اس سے معاملات خراب ہوتے ہو۔ دیکھو ریونٹ سے آپ کو جو تعلیم اور تربیت ملتی ہے وہ بھی یہی ہے، علماء کے ساتھ بحث مباحثہ سارے بولو۔ تبلیغی جماعت والے بھی مناظرے کرنے لگ جائے تو ہم کہاں جائیں گے؟ بس سمجھ آ رہی ہے؟ پھر مولوی کہاں جائیں گے؟ پھر یہ لڑائی آپ لڑیں گے تو پھر مولوی بیچارے روٹی کہاں سے کمائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ یا ان سے لوگوں کو تکلیف ہے یا سوائے صحابہ سے تکلیف ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں لڑو نہیں فکر کرو، ہم بھی کہتے ہیں صرف شکر نہیں فکر کرو۔ کیا فکر کرو، اور فکر کی دعوت جہاں بھی دو گے تو پھر لوگ تو فکر مند ہوں گے۔ بھئی یہ فکر پہ لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، اور اس آدمی کو اگر فکر مندی مل گئی نا پھر یہ ادھر چلا جائے گا، مجھے کون دے گا؟ ہم سے تکلیف اس لیے کئی ایسے بھی ہیں بیچارے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، انہوں نے کہا تبلیغی جماعت والے قربانی دیتے ہیں، وقت مال گھر سے نکلتے ہیں، مجاہدین جاتے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، سپاہی صحابہ والے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا کوئی جیل دکھاؤ جہاں ہمارا کارکن پڑا ہوا نہ ہو، کوئی شہر دکھاؤ جہاں کوئی شہید نہ ہو۔ کتنے گھر ہیں جو ویران ہو گئے، کتنے بچے ہیں جن کے سروں سے سہارا چھین گیا، کتنی بیویاں ہیں جو جوانی میں شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کوئی
خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے نا، تماشا تو نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانی ہے تو نہیں ہے لوگ بیان کر کے کوئی لوگوں کو ہنساتے ہیں، کوئی رلاتے ہیں. ہم سے پوچھو نا، ان گھروں میں ہم جاتے ہیں خدا کی قسم ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہمارے پاؤں کے نیچے زمین ہے یا نہیں. ہم شہیدوں کے گھروں میں جاتے ہیں، ان بچوں کو دیکھتے ہیں، یہ بچہ جب بڑا ہوگا یہ کس کو بات کرے گا. میں ایک شہید کے گھر میں گیا، اس شہید کی شہادت کے 6 دن بعد وہ بچی پیدا ہوئی. اس نے تو اپنے باپ کو نہیں دیکھا. یہ باپ کی محبت مانگے گی تو کس سے مانگے گی؟ ایک گھر میں گئے، 2 بچے، ایک باپ کے شہید ہونے سے پہلے، ایک شہید ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے، اور ایک باپ کو دادا اس بچے کا جو شہید ہے اس کا باپ چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر وہ فاروقی صاحب کے پاس لے کے آ گئے تھے. نے کہا میرے گھر میں صحابہ کا ایک غلام تھا، میرا بیٹا کو چلا گیا، گھر خالی ہو گیا، یہ دودھ پیتا بچہ قبول کر لو. یہ وہ صحابہ کرام والی تاریخ ہے خدا کی قسم. ایک عورت دودھ پیتے بچے کو لے کر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. میرے گھر میں کوئی جوان نہیں ہے تاکہ وہ اللہ کے راستے میں بھیج دیتی، میں بھی اس میں شریک ہو جاتی، مجھے بھی یہ ثواب ملتا. دودھ پیتا بچہ ہے، اللہ کے نبی سے قبول کیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اسے لے کر کہاں لے کے جاؤں گا، یہ تو لڑنے کے قابل نہیں ہے، میں اس کا دفاع کروں گا، اپنا کروں گا. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی عورت کہتی ہے رسول اللہ اس لیے نہیں لائے کہ اس کا دفاع کریں، دشمن کا تیر آپ کی طرف آئے تو میرے بچے کو سامنے سے اس کے سینے سے تیر نکل جائے، آپ کو بچ جائے. آج ان صحابہ پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، ہمیں دنیا کہتی ہے خاموش ہو جاؤ. صحابہ کے بچوں کے سینوں سے تیر نکلے ہیں، تب تجھ تک ایمان پہنچا ہے. ایسا نہیں ہم سب مزے میں بیٹھ کر پرسکون ماحول میں کون پہنچا گئے؟ صحابہ. سوچو بھی صحیح، صحابہ یوں نہیں پہنچا گئے. جن میدانوں سے گزرے میں ان کا تذکرہ شروع کروں خدا کی قسم سارا دن لگتا ہے، راتیں گزر جائیں، ایک ایک میدان کا تذکرہ ختم نہ. وہ کن حالات میں سفر کر کے یہ سب کچھ پہنچا گئے. تو عرض میں کر رہا تھا رسول اللہ کو حکم تھا آگے پہنچانا، بلکہ ہر نبی پہنچانے کے لیے آتا ہے. پھر ہر نبی نے حق ادا کیا نہیں کیا؟ تو امام الانبیاء نے حق ادا نہیں کیا؟ جو نبیوں کا امام بن کے آیا اس نے کچھ سستی کی ہے، غفلت کا مظاہرہ کیا، حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ حق کا بھی حق ادا کر دیے، حق کا بھی حق ادا کر دیے. چھپایا یا پہنچایا؟ چھپایا یا بتایا؟ چھپایا یا سکھایا؟ سارے بولو، سارے سارے سارے. چھپایا یا سکھایا؟ میں نے کہا چند منٹ میرے رہ گئے، بیداری چاہیے. آقا نبی کریم نے اپنے تک محدود رکھا ہے یا آگے دی ہے؟ سارے بولو، سارے سارے، کوئی زبان چھوٹ نہ رہے. ثواب کی نیت سے یہ حق اور حقیقت کا اظہار ہے. اس زبان سے حقیقت اور حق کا اظہار کرنا عبادت ہے. بلند آواز سے آقا نے چھپایا یا پہنچایا ہے؟ آقا نے گھر میں رکھا یا نکل کے پڑھایا ہے؟ آقا نے بچوں تک رکھا یا دوسروں کو بھی سکھایا ہے؟ سکھایا یا نہیں سکھایا؟ سمجھایا یا نہیں سمجھایا؟ پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ بتلایا یا نہیں بتلایا؟ اب مجھے یہ بتاؤ آپ کی پورے کشمیر میں کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ جب آقا سمجھا رہے تھے ان سمجھنے والوں کے اندر میں بھی بیٹھا ہوا تھا، آقا کی زبان اطہر سے میں بھی سن رہا تھا. کون ہے وہ جو کہے جب آقا پڑھا رہے تھے سامنے بیٹھ کر پڑھنے والوں میں بھی بیٹھا تھا؟ آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں. سارے بولو نہیں. جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے نہیں، میرے خیال سارے ادھر بیٹھے ہوئے تھے. تو بولو، حقیقت ہے تو بولو. آپ میں سے کوئی تھا؟ آپ کو کیا اس وقت یہ دعویٰ پوری دنیا میں کوئی کر سکتا؟ نہیں. 110 ہجری تک یہ دعویٰ کوئی کر سکتا تھا، اس کے بعد کوئی نہیں کر سکتا. جب آخری صحابی دنیا سے رخصت ہو گئے وہ کر سکتا تھا، وہ کہہ سکتا تھا سمیعت رسول اللہ، کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا رسول اللہ یوں فرما رہے تھے. یہ اعزاز اللہ نے کسی کو دیا تھا، تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اختار علی واختار علی صحابی. اللہ نے مجھے منتخب کیا میرے لیے، میرے یاروں کو منتخب کیا. رسول اللہ کے لیے یاروں کا انتخاب کس نے کیا تھا؟
وہ جو وہاں پڑھائی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے شاگرد بننے کے لیے منتخب کس نے کیا تھا؟ سارے بولو سارے 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 جانبدار بننے کے لیے انتخاب کس نے کیا تھا؟ رہتا تو مکے میں ابو جہل بھی تھا، لیکن انتخاب ابو بکر کا ہو رہا ہے۔ آقا نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تھی اور دعا میں 2 نام پیش کیے تھے، آیا صرف عمر ہے، آیا صرف انتخاب کس نے کی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ میرا انتخاب بھی اللہ نے کیا، مجھے منتخب کر کے ختم نبوت کا تاجدار بنایا اور ان کو منتخب کر کے ایک ایک کو میرا یار بنایا ہے۔ تو اب جو صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اب یوں نہیں کہتے کہ صحابہ کا منکر کافر ہے، کیونکہ صحابہ کا منکر انتخاب خدا کا منکر ہے، اور جو انتخاب خدا کا منکر ہو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ یہ کوئی بچوں والی باتیں نہیں ہے، یہ کس سے کہانیاں نہیں ہے کہ ہم یوں سنایا کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، بتاؤ جب آقا پڑھانے لگے آپ میں سے کوئی تھا جو آقا کے سامنے بیٹھ کے پڑھنے والوں میں تھا؟ پورے پاکستان میں یہ دعویٰ کوئی کر سکتا ہے؟ اس وقت عرب کے اندر بھی یہ دعویٰ کوئی کر سکتا ہے؟ عجم کے اندر کر سکتا ہے؟ یورپ والے کر سکتے ہیں؟ پورے ایشیا میں کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو پھر شان صحابہ، عظمت صحابہ، مختصر لفظوں میں عنوان کو سمیٹنے لگا، پھر آپ بلند آواز سے اپنی زبان سے بیان کیجئے گا کہ جب آقا پھر پڑھا رہے تھے جو پڑھنے والے تھے وہ کون تھے؟ اب تو زبان چپ نہ رہے، ہم نہیں تھے تو کوئی تو تھے نا، جو تھے وہ کون تھے؟ آقا جب استاد بن کے بیٹھے تھے سامنے شاگرد بن کے کون بیٹھے تھے؟ آقا سکھانے کے لیے آئے ہیں، سیکھنے کے لیے کون حاضر تھے؟ آقا پڑھانے آئے ہیں، پڑھنے کے لیے کون آئے تھے؟ آقا سمجھانے آئے ہیں، سمجھنے والے کون بیٹھے تھے؟ آقا سکھانے آئے، سیکھنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ آقا استاد کو شاگرد کون تھے؟ آقا مرشد کو مرید کون تھے؟ آقا قائد ہے تو کارکن کون تھے؟ آقا سالار ہے تو قافلہ کن کا تھا؟ اور نبوندوار سے لشکر کن کا تھا؟ یہ فوج کن کی تھی؟ یہ کون لوگ بیٹھے تھے؟ یہ کون آئے تھے؟ آقا نے پڑھایا پڑھنے والے کون؟ سمجھایا سمجھنے والے کون؟ سکھایا سیکھنے والے کون؟ پڑھایا پڑھنے والے کون؟ سمجھایا سمجھنے والے کون؟ دیا ہے تو دینے والے کون؟ دلایا ہے آنے والے کون؟ جانے کو کہا جانے والے کون؟ اٹھنے کو کہا کھڑے ہونے والے کون؟ وطن مانگا چھوڑنے والے کون؟ گھر سے نکلنے کو کہا نکلنے والے کون؟ کون کون کون؟ مال مانگا ڈھیر لگانے والے کون؟ جانے مانگی لٹانے والے کون؟ گھر سے نکلنے والے کون؟ کون ہے کون ہے؟ اور آقا کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، آقا نبی کریم نے قرآن کو یوں نہیں چھوڑا، آقا نبی کریم نے قرآن پڑھا ہے لیکن لکھا اپنے ہاتھوں سے نہیں ہے، لکھا اپنے ہاتھوں سے، جن سے لکھوایا ہے وہ کون ہے؟ جن ہاتھوں نے رب کا قرآن لکھا ہے وہ ہاتھ کن کے تھے؟ اور جو صحابہ پہ اعتراض کرے گا، صحابہ پہ اعتماد نہیں کرے گا، وہ رب کے قرآن پہ بھی اعتماد نہیں کر رہا، اور جو صحابہ پہ بھونک رہا ہے نا وہ اصل میں عمارت اسلام کو گرانا چاہتا ہے۔ یہ صحابہ رسول بنیاد ہے، گواہ یہی ہے، لکھنے والے یہی ہیں، نشر کرنے والے یہی ہیں، جمع کرنے والے یہی ہیں، کتابت کرنے والے یہی ہیں، پہنچانے والے یہی ہیں، سینوں میں اتارنے والے یہی ہیں، آگے نقل کرنے والے یہی ہیں، راوی بننے والے یہی ہیں، گواہ بننے والے یہی ہیں، چوکیدار بننے والے یہی ہیں، پہریدار بننے والے یہی ہیں، سچے یار بننے والے یہی ہیں، شان نثار بننے والے یہی ہیں۔ اگر دین کو گرانا ہے، عمارت اسلام کو منہدم کرنا ہے تو پھر ان صحابہ پہ اٹیک کیا جائے، یہ بنیاد ہے، اور جب بنیاد گر جائے تو عمارت بچتی ہے؟ سارے بولو بچتی ہے؟ تمام مذہبی جماعتوں سے کہا کرتا ہوں
تبلیغی جماعت ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، جماعت اسلامی ہو، اشاعت التوحید ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، تو سارے کے سارے دین کا جو بھی کام کرتا ہے ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، سارے بولو سارے ہماری لڑائی کسی مسلمان سے نہیں ہے، ہماری جنگ کسی مسلمان سے نہیں ہے، ہماری لڑائی کفر کے ساتھ ہے، ہماری لڑائی کافر کے ساتھ ہے، ہماری لڑائی گستاخ کے ساتھ ہے، ہماری لڑائی تم دشمن کے ساتھ ہے، ہماری لڑائی عمارت اسلام کو گرانے کا جو منصوبہ بنا رہا ہے اس منصوبہ ساز کے خلاف ہے۔ تو بتاؤ یہ کام اچھا ہے برا ہے؟ دین دشمن کے خلاف لڑائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب تک نہیں آئے تھے بالکل امن تھا، جب سے یہ آئے ہیں نا لڑائی شروع ہو گئی۔ او بابا یہ باتیں تو رسول اللہ کو بھی لوگ کہا کرتے تھے، کہتے جب تک اس نے اعلان نہیں کیا تھا نا ہم بھائی بھائی تھے۔ کیا بھائی؟ جب سے محمد آیا ہے نا مکہ کے اندر فساد ہے، تو مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ نے فساد پھیلایا تھا؟ او بابا یہ کہا کرو نا کہ پہلے حق کا اعلان نہیں ہوا تھا، یہ حق کا اعلان کرنے والا حق نواز جب سے اٹھا ہے نا تب سے بات بنی ہے۔ کہہ دو ہاں بابا باطل موجود تھا، سارے اس میں مگر تھے، حق والا جب درمیان سے اٹھتا ہے آواز اٹھاتا ہے تو ساری دنیا دشمن بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ 40 سال تک رسول اللہ کو کسی نے گالیاں دی تھی؟ بعد میں کوئی ایک دن خالی کیا؟ سارے بولو 40 سال گزرنے کے بعد کسی نے پھولوں کا ہاتھ ڈالا؟ کسی نے امین اور صادق کہا؟ پھر وہ لوگ جو امین اور صادق کہتے تھے وہ ساحر اور مجنون کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ پتھر مارتے تھے یا نہیں مارتے تھے؟ تو رسول اللہ نعوذ باللہ فساد کرتے تھے کیا؟ سارے بولو مسئلہ یہ تھا کہ حق کا اعلان کیا۔ کیا؟ حق کے ساتھ جب بھی چلو گے تو یہ تانے ملیں گے، اور یہی تو سنت رسول ہے، یہی تو دسترخوان پہ نبی کی سنت پوری کرنا کون سا مشکل ہے؟ یہ سنت بھی تو پوری کرنی ہے۔ وہ کھانے والی سنتیں ساری زندگی ہم ہڑپ کرتے رہیں گے یا یہ بھی سنت ہم نے پوری کرنی ہے؟ سارے بولو حق پہ چل کر لوگ پاگل کہیں تو یہ نبی کی سنت پوری ہو رہی ہے، حق پر چل کر لوگ فسادی کہیں نبی کی سنت پوری ہو رہی ہے۔ رسول اللہ کو کہا گیا تھا نہیں کہا گیا تھا؟ اللہ نے پھر تسلی دی اپنے محبوب کو، میرے نبی ان لوگوں کی باتیں بکواسیں سن کر دل برداشتہ نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ میرے نبی تجھ سے پہلے بھی جتنے گزرے ہیں نا ان میں سے کسی کو انہوں نے ساحر کہا، کسی کو مجنون کہا، کسی کو کذاب کہا۔ تجھے پہلی مرتبہ تو نہیں کہتے، تجھ سے پہلے گزرنے والے نبیوں کو بھی کہا جاتا رہا ہے۔ یہ تو ہوگا، فسادی بھی لوگ کہیں گے، لیکن جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے بتاؤ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ ہم رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، رسول اللہ یہاں نہیں آئے، ہم نے رسول اللہ سے پڑھا نہیں، اور شکر ادا کرتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے مسلمان ہیں۔ مسلمان کیوں ہیں؟ دین ملا ہے۔ دین کون سا؟ جو اللہ نے بھیجا ہے۔ کون لایا؟ جبرائیل لایا۔ کس کے پاس آیا؟ رسول اللہ کے پاس۔ پھر رسول اللہ نے پہنچایا چھپایا؟ پھر رسول اللہ پہنچایا، پہنچے یہاں تک؟ کشمیر آئے تھے؟ لاہور میں مولوی پیدا ہوا ہے، وہ کہتے لاہور میں آئے تھے، وہ پاگل۔ لاہور ہائی کورٹ نے پھر فیصلہ دیا تھا کہ یہ نیم پاگل ہے۔ کیا؟ ہم نے اس وقت لاہور ماڈل ٹاؤن میں کہا تھا کہ ہم ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں مانتے، اس نے نیم پاگل کیوں کہا ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے اکثر ہم لا یعقلون، نیم پاگل نہیں، یہ مکمل پاگل ہے۔ کیا؟ یہ مکمل لا یعقلون، جب قرآن نے کہہ دیا عقل ہے ہی نہیں تو مکمل پاگل ہے نا۔ عدالت کون ہوتی ہے بھائی؟ اس کو نیم پاگل کہے، قرآن کہتا ہے مکمل پاگل ہے۔ وہ کہتا ہے رسول اللہ میرے پاس آئے تھے، واپس مدینے کا ٹکٹ مجھ سے مانگ رہے تھے، ساری زندگی رسول اللہ کے نام پہ پیٹ پالنے والا ملا کہتا ہے رسول اللہ مجھ سے ٹکٹ مانگ رہے۔ کیا دوستو آج کل اللہ نے اسے بھی دھتکار دیا ہے، اپنے گھر سے بھی نکل چکا ہے، بیچارہ کینیڈا میں رہتا ہے، خوابوں پہ گزارا کرتا ہے۔ خواب آئے، کیا؟ مجھے خواب آئے، خواب میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تیرا خواب کیا ہے؟ میدا تیرا فل ہو چکا ہے تو خواب ہی دیکھتے ہو کیا؟ پھر میدے سے کچھ نہ کچھ تو ہوا نکلے گی نا، وہ ہوا کو کہتا ہے یہ وہی آ رہی ہے، ہوا کو وہی سمجھ رہا ہے کہ بس یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور بابا ہوا وہی نہیں ہوتی، بعض ہوا بڑی خطرناک بھی ہوتی ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جناب، عرض یہ کر رہا تھا شان صحابہ، عظمت صحابہ کو سمجھنا یوں سمجھو، آج استاد پڑھاتے سامنے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ مفتی نسیم صاحب سے پڑھتے ہیں، کسی نے مفتی شفیع رحمہ اللہ سے پڑھا، کسی نے مفتی حسن رحمہ اللہ سے پڑھا، کسی نے مفتی رشید احمد گنگوہی سے پڑھا، کسی نے مولانا قاسم نانوتوی سے پڑھا، کسی نے مولانا اشرف علی تھانوی سے پڑھا، قربان حضرت ابو ذر غفاری بلال حبشی، یہ پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والا کون ہے؟ نبیوں کا امام۔ کہہ دو کس سے پڑھا؟ فضائل اعمال کی تعلیم دیتے ہو جی؟ فضائل اعمال کے اندر فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، جتنی احادیث ہیں، ہر حدیث کے شروع میں کس کا نام ہے؟ کسی حدیث کے شروع میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں یہ لکھا ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، یہ لکھا ہے کہ کیا کہتے ہیں؟ عن فلان عن فلان عن فلان، فلاں صحابی کہتا ہے سمعت رسول اللہ۔ صحابی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے رسول اللہ کو فرما رہے تھے، اس سے زیادہ شان اور کیا ہو سکتی ہے؟ زبان رسول اللہ کی ہو، لفظ رسول اللہ کے ہونٹوں سے نکلے اور سننے والے کان صحابہ کے۔ کہہ دو سننے والے کام صحابہ کے، اس سے بڑی عزت اور عظمت مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ سے ایک عزم لینا چاہتا ہوں، وہ سارا کا سارا دین اسلام جو رسول اللہ کے پاس آیا تھا، رسول اللہ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو وہ حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ آیا تھا پوری دنیا کے لیے، پھر پوری دنیا میں تو نہیں پہنچے، لیکن رسول اللہ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا ہے۔ بتاؤ کن کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ پوری دنیا میں کون پہنچے؟ رسول اللہ کے قاصد کون بنے ہیں؟ رسول اللہ کے خادم کون بنے ہیں؟ رسول اللہ سے لے کر آگے پھیلانے والے کون ہیں؟ سمجھ کر رسول اللہ سے آگے سمجھانے والے کون ہیں؟ سیکھ کر رسول اللہ سے آگے سکھانے والے کون ہیں؟ پڑھ کر رسول اللہ سے آگے پڑھانے والے کون ہیں؟ بول نہیں رہے، آخر میں سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ وہاں نہیں تھے تو جو تھے ان کا نام دیجیے نا۔ اور لوگ دنیا کا چکر کاٹنے والے کون ہیں؟ زمین میں گھوڑے دوڑانے والے کون ہیں؟ دنیا پر پہنچنے والے کون ہیں؟ دنیا کا چکر کاٹنے والے کون ہیں؟ قرآن کے جامعین کون ہیں؟ کاتبین کون ہیں؟ محدثین کون ہیں؟ ناشرین کون ہیں؟ مبلغین کون ہیں؟ مجاہدین کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ تو پھر اصحاب رسول کا احسان پوری امت مسلمہ کے اوپر ہے۔ احسان مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ سارے بولے مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں اللہ نے ایمان نصیب کیا، لیکن یہ ایمان کن کے ذریعے سے ملا ہے؟ صحابہ کا احسان بھی مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ خدا کی قسم آج ان صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کی خاطر ہماری جان کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں تب بھی ہم اصحاب رسول کے احسانات کا بدلہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انہوں نے جو قربانی دے کر یہاں تک ہم تک یہ عظیم انعام اللہ کا پہنچایا ہے۔ آج ان صحابہ اب سارے کے سارے رسول اللہ کے پورے دین کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ۔ سننے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ بھئی جب گواہ کے اوپر اٹیک کیا جائے گا اور گواہ مجروح ہو جائے گا، جھوٹا ثابت ہو جائے گا، تو بتاؤ دعویٰ رہتا ہے؟ دعویٰ ہمارا اسلام کا ہے نا، گواہ کون ہے؟ صحابہ۔ جب صحابہ محفوظ نہیں رہیں گے دعویٰ اسلام کا رہ سکتا ہے؟ ہم اسلام کے بنیادی دعوے کے محافظ بن کر اس دروازے پہ کھڑے، کوئی کسی جز کے ساتھ نہ ٹکرائے، کوئی کسی شاخ کے ساتھ نہ ٹکرائے۔ الحمدللہ حق نواز کی جماعت اس شجر اسلام، عمارت اسلام کی بنیاد پہ پہرا دے رہی ہے۔ آپ اس پہرا دینے میں ہمارا ساتھ دو گے انشاءاللہ۔ پہلے یہ بتاؤ یہ کام ہم ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ کام ہر امتی ہر مسلمان کا فرض ہے یا نہیں؟ فرض ہے۔ تو یہ کام صرف ایک جماعت کر رہی ہے، کیا صحابہ نے کرنا صرف سوائے صحابہ والوں کو پہنچایا، باقی امت کو نہیں پہنچایا؟ سارے بولو، سارے سارے سارے۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر آپ سارے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے یا صرف ایک جماعت کے ذمہ چھوڑ دیں گے؟ قیامت کے دن حوض کوثر کا جام کون کون پینا چاہتا ہے؟ صحابہ کرام سے ملاقات کون کون چاہتا ہے؟
صدیق اکبر کے ہاتھوں سے جام کا حوض کوثر کے جام ملیں گے، کون کون پینا چاہتا ہے؟ تو وہ ایسے ملیں گے کہ آج تیرے ملک میں صحابہ کرام کو کافر کہا جا رہا ہے اور میں اور آپ خواب خرگوش سو جائیں، ہم آرام کی نیند سو جائیں، ہم اپنے اطمینان اور سکون کی فکر کرنے لگ جائیں کہ اگر میں نے اس کفر کے خلاف آواز اٹھائی، ہتھکڑی آئے گی، بیل آئے گی، جیل آئے گی، تختہ دار آئے گا، ایک بار نہ 1000 بار آ جائے، لیکن صدیق کے دشمن کو ہم معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہم معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا اعلان تھا، ہم کل بھی صحابہ کے غلام تھے، آج بھی صحابہ کے غلام ہیں، صحابہ کے دشمن کے حوالے سے ہمارا عزم وہی ہے، ہم بدلے نہیں ہیں، ہم نے عزم کو بدلا نہیں ہے، ہم نے مشن کو بدلا نہیں ہے۔ جو صحابہ رسول کے دشمن گستاخ لعنتی، وہ کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے، دیکھو آج بھی لعنتی ہے، وہ کل بھی دجال تھا، آج بھی دجال ہے، وہ کل بھی شیطان تھا، آج بھی شیطان ہے، وہ کل بھی میرا دشمن تھا، آج بھی میرا دشمن ہے، وہ کل بھی کافر تھا۔ کافر تھا، ہم اپنے مشن کو بھولے نہیں ہیں، ہم اپنے مشن سے ہٹے نہیں ہیں۔ جو اصحاب رسول نے بھونکے کا جواب دیا تھا، مرنا سب نے ہے یا ساری زندگی ادھر ہی رہنا؟ قیامت تک کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے نہیں۔ فجر کی نماز ہم نے پڑھی ہے، ظہر کی ابھی پڑھی نہیں ہے، گارنٹی کسی کے پاس نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ 2 سیکنڈ کی زندگی کر دو نام صحابہ۔ قیامت کے دن اگر آج ہم اتنی وفا کریں گے، 15ویں صدی کے مسلمان اگر آج ہم صحابہ کرام کے ساتھ اتنی وفا کریں تو بتاؤ خیر القرون کے اندر رہنے والے صحابہ کتنے وفادار ہوں گے۔ قیامت کے دن صحابہ ہمیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہی لالچ ہے جو ہمیں سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی، یہی لالچ ہے کہ ہمارے کام میں اور کچھ نہیں ہے، صحابہ ہے۔ قیامت کے دن صحابہ سینے سے لگا لے، ہمارا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ قیامت کے دن صدیق سینے سے لگائے، اور کچھ لوگ بھی ہوں گے جس صدیق اکبر گریبان سے پکڑیں گے کہ کپڑے بیچ کر گھر لٹا کر میں نے تجھ تک نبی کا کلمہ پہنچایا تھا، تیرے ہوتے ہوئے مجھے کافر کہا جا رہا تھا، تو کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ تو پھر بتاؤ اس سے بڑی شرمندگی کوئی ہو سکتی ہے؟ تو وہاں آپ شرمندہ ہونا چاہتے ہیں، سرخرو ہونا چاہتے ہیں؟ بولو شرمندگی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم نوکر کن کے، ہم غلام کن کے، زندگی گزر گئی سو گزر گئی، جو بچ گئی کس کی نوکری کرو گے؟ دنیا داروں کی نوکریاں نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب آنکھیں بند ہوگی نا، اپنا سگا بیٹا بھی قبر میں ساتھ اترنے کو تیار نہیں ہوتا، وہاں ساتھ سونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اصحاب رسول کی عزت و ناموس کے لیے زندگی میں وقف کر دو۔ اصحاب رسول اتنے وفادار ہیں کہ وہ کسی صورت میں ہمیں وہاں نظر انداز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ساتھ چلنا چاہتے ہو انشاءاللہ؟ ساتھ چلو گے انشاءاللہ؟ آج کے بعد غلامی کس کی؟ آج کے بعد نوکری کس کی؟ گھر پہ عظمت صحابہ کا پرچم لہراؤ گے انشاءاللہ؟ گھر پہ عظمت صحابہ کا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ؟ ہر گھر سے صحابہ کی عظمت کی آوازیں اٹھیں گی انشاءاللہ۔ میرے لیے یا اپنے ایمان کے لیے؟ صحابہ کرام نے کلمہ پہنچایا، تو بتائیں یہ ہمارے اوپر کوئی احسان آپ کر رہے ہیں یا اپنا ایمان بچانے کے لیے؟ آپ اس عزم کے ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین میں اور آپ کا یہاں جمع ہونا اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اور یہ بتائیں کہ حضرت صاحب مفتی نصیب صاحب آپ کے اس ضلع کے ذمہ دار ہیں، قائم ہیں، یہ قیمتی لوگ ہیں خدا کی قسم۔ اس زمانے میں جو اصحاب رسول کے در کی چوکیداری کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے کے سب سے اعلیٰ ترین قیمتی ترین لوگ یہی ہیں۔ ان کے ہاتھ مضبوط کرو گے انشاءاللہ۔ میں نے یہاں کسی کی مخالفت تو نہیں کی، کسی مسلمان کو تو برا بلا نہیں کہا، ہاں جن کی مخالفت ہم نے کی ہے وہ تو ہمارا ایمان ہے۔ ہم ایمان پہ کسی کے ساتھ کوئی سودے بازی نہیں، چاہے وہ میرا باپ کیوں نہ ہو، صحابہ کے بارے میں زبان کھولے گا میں زبان کھینچوں گا، کیونکہ صدیق میرے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ میرے ایمان کا معاملہ ہے، صحابہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو ایمان کے مسئلے میں ہم کسی کو معاف نہیں، حضرات کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ کسی بھی معاملے میں آپ کو آواز دیں،
किसी जगह खुदा है आपको